آج جو باتیں میں آپ کو بتانے لگا ہوں، ان باتوں کو کھلے ذہن کے ساتھ ذرا غور سے سنیے گا۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ہمارے قومی شاعر اور ایک اعلیٰ قسم کے انسان تھے۔ آج میں آپ کو ان کی زندگی کے وہ حقائق بتا رہا ہوں جو آپ میں سے بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہوں گے۔ یہ ایسے حقائق ہیں جو ان کی ابتدائی زندگی کے ہیں۔ یہ وہ حقائق ہیں جو نوجوانی میں ان کو پیش آئے تھے۔ یہ وہ حقائق ہیں جن کا سامنا انہوں نے جوانی میں ہی کیا۔ اپنے ملک سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب وہ یورپ گئے تو یورپ میں انہوں نے ایک محبت بھی کی۔ ایک عورت ایما سے انہوں نے دل سے محبت کی۔ آج میں آپ کو ان کی محبت کے بارے میں ہی کچھ بتانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ ہر انسان کا ایک ماضی ہوتا ہے جس میں کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جو اس شخص کی شخصیت سے میل نہیں کھاتے، لیکن وہ سچ ہوتے ہیں۔ ہمارا دل انہیں قبول کرتا بھی ہے اور بعض اوقات قبول نہیں بھی کرتا، لیکن حقائق تو حقائق ہوتے ہیں۔ ہم نے اپنے دل میں ایک شخص کے لیے ایک خاص قسم کا تصور سا بنا رکھا ہوتا ہے، لیکن کچھ حقائق ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا ہمیں ادراک نہیں ہوتا۔ وہ جھوٹ نہیں ہوتے۔ انسان پھر انسان ہے، اس سے خطائیں بھی ہوئی ہیں، اور اس نے اپنی زندگی میں کچھ ایسے کام بھی کیے ہیں جن کو سننا کانوں کو تو بھلا لگتا ہے، لیکن ذہن انہیں تسلیم نہیں کرتا۔ میں آج آپ کو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال اور ایما کا تعلق، عشق یا سادگی کی انتہا۔ آپ تصور کر سکتی ہیں کہ میری روح میں کیا ہے۔ میری بہت بڑی خواہش ہے کہ میں دوبارہ آپ سے بات کر سکوں اور آپ کو دیکھ سکوں، لیکن میں نہیں جانتا کیا کروں۔ جو شخص آپ سے دوستی کر چکا ہو اس کے لیے ممکن نہیں کہ وہ آپ کے بغیر جی سکے۔ برائے کرم میں نے جو لکھا ہے اس کے لیے مجھے معاف فرمائیے۔ یہ خط علامہ محمد اقبال کے ایملی ایما ویگناسٹ کے نام جرمن زبان میں لکھے گئے متعدد خطوط میں سے ایک ہے۔ ایما سے اقبال کی ملاقات دریائے نیل کے کنارے واقع سرسبز و شاداب مناظر سے مالا مال قصبے ہائیڈلبرگ میں ہوئی تھی۔ ایک تو ماحول رومان پرور، اوپر سے اقبال بھرپور جوانی کے عالم میں، اور پھر حسین و جمیل ایما۔ حیرت کی بات یہ نہیں ہے کہ ایک ہندوستانی شاعر کا دل ان پر آ گیا، نہ آتا تو حیرت ہوتی۔ اقبال کی نظم ایک شام ان کے جذبات کا اندازہ ہوتا ہے۔ خاموشی ہے چاندنی کمر کی، شاخیں ہیں خاموش ہر شجر کی، وادی کے نوا فروش خاموش، کوثار کے سبز پوش خاموش۔ فطرت بے ہوش ہو گئی ہے، آغوش میں شب کے سو گئی ہے، کچھ ایسا سکوت کا فسوں ہے، نکر کا خرام بھی سکوں ہے۔ اے دل تو بھی خاموش ہو جا، آغوش میں غم کو لے کے سو جا۔ اقبال کے دل میں ایما کا کیا مقام تھا اور ان کے ایما سے تعلقات کی نوعیت کیا تھی، اس کا کچھ اندازہ اس خط سے لگایا جا سکتا ہے۔ براہ کرم اپنے اس دوست کو مت بھولیے جو آپ کو ہمیشہ اپنے دل میں رکھتا ہے اور جو آپ کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔
ہائیڈلبرگ میں میرا قیام ایک خوبصورت خواب سا لگتا ہے اور میں اس خواب کو دہرانا چاہتا ہوں۔ کیا یہ ممکن ہے؟ آپ خوب جانتی ہیں۔ ان خطوط سے اقبال کے اس روایتی تصور سے بالکل مختلف تصویر ہمارے سامنے آتی ہے جو ہم شروع ہوئی سے نصابی کتابوں اور یوم اقبال پر کی گئی تقاریر میں دیکھتے رہتے ہیں۔ ان خطوط میں اقبال حکیم الامت اور مفکر پاکستان کم اور جذبات سے مغلوب نوجوان زیادہ نظر آتے ہیں۔ 21 جنوری 1908 کو انہوں نے لندن سے ایما کے نام خط میں لکھا، میں یہ سمجھا کہ آپ میرے ساتھ مزید خط و کتابت نہیں کرنا چاہتی اور اس بات سے مجھے بڑا دکھ ہوا۔ اب پھر آپ کا خط موصول ہوا ہے جس سے مجھے بڑی مسرت ہوئی ہے۔ میں ہمیشہ آپ کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں اور میرا دل ہمیشہ بڑے خوبصورت خیالوں سے معمور رہتا ہے۔ ایک شرارے سے شعلہ اٹھتا ہے اور ایک شعلے سے ایک بڑا الاؤ روشن ہو جاتا ہے، لیکن آپ سرد مہر ہیں، غفلت شعار ہیں۔ آپ جو جی میں آئے کیجئے، میں کچھ نہ کہوں گا، ہمیشہ صابر و شاکر رہوں گا۔ اقبال اس وقت نہ صرف شادی شدہ تھے بلکہ 2 بچوں کے باپ بھی بن چکے تھے۔ یہ الگ بات کہ 18 برس کی عمر میں والدین کی پسند سے کریم بی بی سے ہونے والی اس شادی سے وہ سخت ناخوش تھے۔ ایک خط میں انہوں نے لکھا، میں نے والد صاحب کو لکھ دیا ہے کہ انہیں میری شادی طے کرنے کا کوئی حق نہیں تھا، خصوصاً جبکہ میں نے پہلے ہی اس قسم کے کسی بندھن میں گرفتار ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ میں اس کی کفالت کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کو ساتھ رکھ کر اپنی زندگی کو عذاب بنا لینے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں۔ ایک انسان کی حیثیت سے مجھے بھی خوش رہنے کا حق حاصل ہے۔ اگر سماج یا قدرت مجھے یہ حق دینے سے انکار کرتے ہیں تو میں دونوں کا باغی ہوں۔ اب صرف ایک ہی تدبیر ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے اس بدبخت ملک سے چلا جاؤں یا پھر شراب میں پناہ لوں، جس سے خودکشی آسان ہو جاتی ہے۔ برطانیہ پہنچ کر مشرق کی پر اسراریت سے معمور اور غیر معمولی حد تک ذہین و فطین اقبال نے خواتین کی توجہ مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچ لی۔ اس وقت تک ان کا کلام شمالی ہندوستان کے گوشے گوشے میں معروف ہو چکا تھا اور لوگ گلیوں میں اسے لوگ گاتے پھرتے تھے، اور اس شہرت کے کچھ چرچے انگلستان بھی پہنچ چکے تھے۔ ان سے متاثر ہونے والی انہی خواتین میں سے ایک عطیہ فیض تھیں، جنہوں نے ایک کتاب میں اقبال کے اس دور پر روشنی ڈالی ہے۔ عطیہ فیض بمبئی کے ایک متمول خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کے والد حسن افندی بڑے تاجر تھے، دوسرے ممالک کا سفر کرتے رہتے تھے۔ وہ روشن خیال تھے اور انہوں نے نہ صرف اپنی بیٹیوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی بلکہ ان پر پردہ کرنے کا دباؤ بھی نہیں ڈالا۔ اس وقت کے گھٹے ہوئے ہندوستانی معاشرے میں یہ بات انوکھی تھی کہ ایک خاتون جو نہ صرف بے حد پڑھی لکھی ہے بلکہ مردوں کی محفل میں بیٹھ کر ان سے برابری کی سطح پر مکالمہ کر سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عطیہ نے اقبال کے علاوہ شبلی نعمانی کو بھی متاثر کیا، جس کی تفصیل شبلی کی حیات معاشقہ میں مل جاتی ہے۔ بعض لوگوں نے خیال ظاہر کیا ہے کہ شاید اقبال عطیہ کی محبت میں گرفتار ہو گئے تھے، لیکن ہمارے خیال میں عطیہ سے دوستی فکری سطح پر تھی اور وہ ان سے فلسفیانہ مباحث کیا کرتے تھے۔ عطیہ کے نام لکھے گئے خطوط اگر ایما کے نام خطوط سے موازنہ کیا جائے تو فرق رات اور دن کی طرح واضح ہے۔ اقبال کے دل کی تمنا کچھ اور ہی تھی اور انہیں شک تھا کہ یہ تمنا کبھی پوری ہوگی بھی یا نہیں۔ جلوائے حسن کے ہے جس سے تمنا بے تاب، پالتا ہے جسے آغوش تخیل میں شباب۔ ابدی بنتا ہے یہ عالم فانی جس سے، ایک افسانہ رنگی ہے جوانی جس سے۔ موجود بھی وہ حسن کہیں ہے کہ نہیں، خاتم دہر میں
یا رب وہ نگیں ہے کہ نہیں۔ اقبال نے خود ہی ایک جگہ لکھا ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ چنانچہ جرمنی میں ان کی دعا باریاب ہوئی اور غالباً ایما کی صورت میں انہیں وہ نگیں مل گیا جس کی انہیں تلاش تھی۔ اس کے بعد انہیں یہ لکھنے میں دیر نہیں لگی۔ جستجو جس گل کی تڑپاتی تھی، اے بلبل مجھے، جستجو جس گل کی تڑپاتی تھی، اے بلبل مجھے، خوبی قسمت سے آخر مل گیا وہ گل مجھے۔ زو سے اس خورشید کی اختر میرا تابندہ ہے، چاندنی جس کے غبار رہ سے شرمندہ ہے۔ اقبال 2 سال پہلے انگلستان آئے تھے، جہاں انہوں نے کیمبرج سے BA کی ڈگری حاصل کی تھی۔ اسی دوران انہوں نے ایران میں معابد الطبیعیات کا ارتقا نامی مقالہ لکھا۔ اسی دوران انہوں نے ایران میں معابد الطبیعیات کا ارتقا نامی مقالہ لکھا اور اب وہ اپنے استاد پروفیسر آرنلڈ کے مشورے سے اسی مقالے پر جرمنی کی میونخ یونیورسٹی سے PhD کی ڈگری حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے 1907 کے موسم بہار میں جرمنی کا سفر اختیار کیا تھا، جہاں ان کی ملاقات ایما سے ہوئی۔ ایما 26 اگست 1879 کو دریائے نیکر کے کنارے واقع قصبے ہیلبرون میں پیدا ہوئی تھیں۔ ان کی 3 بہنیں اور 2 بھائی تھے۔ ایما 19 سالہ اقبال سے عمر میں 2 برس چھوٹی لیکن قد میں 1 انچ لمبی تھیں۔ ان کی صرف ایک تصویر ہماری نظر سے گزری ہے، جس میں ان کی آنکھوں سے وہی شریر تبسم جھلک رہا ہے جس کا ذکر اقبال نے اسی دور کی ایک غیر مطبوعہ اور نامکمل نظم گم شدہ داستانہ میں کیا ہے۔ رکھا تھا میز پر ابھی ہم نے اتار کر، رکھا تھا میز پر ابھی ہم نے اتار کر، تو نے نظر بچا کے ہماری اڑا لیا، آنکھوں میں ہے تیری جو تبسم شریر سا۔ ایما کی مادری زبان جرمنی تھی۔ ایما کی مادری زبان جرمنی تھی، لیکن وہ یونانی اور فرانسیسی سے بھی خوب واقف تھیں۔ اس کے علاوہ وہ فلسفے اور شاعری سے بھی خاص شغف رکھتی تھیں، اور یہی ان کے اور اقبال کے درمیان وجہ اشتراک بھی ہے۔ اقبال کے خطوں سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ایما کے ساتھ مل کر مشہور جرمن شاعر گویٹے کو بھی سبکن پڑھا تھا۔ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد ایما نے پینسوین شیرر نامی بورڈنگ ہاؤس میں ملازمت اختیار کر لی، جہاں وہ بین الاقوامی طلبہ کو جرمن زبان سکھاتی تھی اور اس کے بدلے میں انہیں مفت طعام و قیام فراہم کیا جاتا تھا۔ اقبال نے کسی زمانے میں کہا تھا، میں نے اے اقبال یورپ میں اسے ڈھونڈا ابس، میں نے اے اقبال یورپ میں اسے ڈھونڈا ابس، بات جو ہندوستان کے ماہ سیماؤں میں تھی۔ لیکن یہ بات انگلستان کی حد تک درست تھی۔ جرمنی پہنچ کر ان کا خیال بدل گیا۔ ایک خط میں وہ لکھتے ہیں کہ انگریز عورت میں وہ نسانیت اور بے ساختگی نہیں جو جرمن عورت میں ہے۔ جرمن عورت ایشیائی عورت سے ملتی ہے، اس میں محبت کی گرمی ہے، انگریز عورت میں یہ گرمی نہیں۔ انگریز عورت گھریلو زندگی اور اس کی بندشوں کی اس طرح شیدا نہیں جس طرح جرمن عورت ہے۔ عطیہ فیضی نے ہائیڈلبرگ میں جو اقبال دیکھا اس سے وہ حیران رہ گئیں۔ اس کا ذکر وہ اپنی کتاب میں یوں کرتی ہیں، یہ اس اقبال سے بالکل مختلف تھے جسے میں نے لندن میں دیکھا تھا۔
ایسا لگتا تھا جیسے جرمنی ان کے وجود کے اندر سما گیا ہے، اور وہ درختوں کے نیچے سے گزرتے ہوئے اور گھاس پر چلتے ہوئے علم کشید کر رہے تھے۔ اقبال کا یہ پہلو میرے لیے بالکل انوکھا تھا، اور لندن میں جو ایک کنوتی کی روح ان میں حلول کر گئی تھی وہ یہاں یکسر غائب ہو گئی تھی۔ لندن کے اقبال کے بارے میں عطیہ نے لکھا ہے کہ وہ بہت تیز آدمی تھے اور دوسروں کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھانے کے لیے ہر دم تیار رہتے تھے اور لوگوں پر طنز کے تیر برساتے رہتے تھے۔ وہاں اقبال محفل کے دوران خاموشی سے بلکہ بظاہر بوریت کے عالم میں سب کی باتیں سنتے رہتے تھے، لیکن جو ہی موقع ملتا تھا وہ چمک کر گفتگو میں شامل ہو جاتے تھے اور اپنی حیران کن دانش اور فراست سے سب پر چھا جاتے تھے۔ لیکن ہائیڈلبرگ میں عطیہ نے دیکھا کہ اقبال کے اساتذہ جب انہیں ٹوکتے تھے تو وہ بچوں کی طرح اپنے ناخن چبانے لگتے اور کہتے، ارے مجھے اس بات کا تو خیال ہی نہیں آیا، مجھے یوں نہیں یوں کہنا چاہیے تھا۔ عطیہ کے بیان کے مطابق اقبال یہاں جرمن سیکھنے کے علاوہ رقص، موسیقی، کشتی رانی اور ہائیکنگ کے درس بھی لے رہے تھے۔ اس دوران انہوں نے کشتی رانی کے مقابلے میں حصہ بھی لیا تھا، لیکن آخری نمبر پر آئے تھے۔ عطیہ نے ایک دلچسپ واقعے کا ذکر بھی کیا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ معاملہ یک طرفہ نہیں تھا، بلکہ ایما بھی اقبال سے بے حد متاثر تھی۔ ہوا یوں کہ ایما نے ایک دن اوپرا گانا شروع کر دیا۔ اقبال نے ان کا ساتھ دینا چاہا، لیکن مغربی موسیقی سے ناواقفیت کی بنا پر بے سرے ہو گئے۔ یہاں یہ کہنا ضروری ہے کہ اقبال نے بے حد عمدہ گلا پایا تھا، بلکہ ہندوستان میں ترنم سے مشاعرے پڑھنے میں انہوں نے خاص شہرت حاصل کی تھی، اور جب وہ اپنا کلام اپنی سریلی آواز میں پڑھتے تو اس کی تاثیر دگنی چگنی ہو کر بڑے سے بڑے مجمع کو بہا لے جاتی تھی۔ لیکن جب وہ اوپرا گاتی ہوئی ایما کا ساتھ نہیں دے سکے تو انہیں اس پر سخت خفت محسوس ہوئی اور وہ پیچھے ہٹ گئے۔ شاید ایما کو بھی اس کا احساس ہوا، اور اسی رات انہوں نے عطیہ سے درخواست کی کہ وہ انہیں کوئی ہندوستانی گیت سکھا دیں۔ اگلے دن جب سبھی دریائے نیکر کے کنارے پکنک کے لیے نکلے تو اچانک ایما نے گانا شروع کر دیا، گجرا بیچن والی نادان یہ تیرا نخرا۔ ایما کی زبان سے یہ گیت سن کر اقبال پر جو اثر ہوا ہوگا اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے۔ عطیہ کے مطابق ایک دن ایما دوسری لڑکیوں کے ساتھ مل کر ورزش کر رہی تھیں اور اقبال ٹک ٹکی باندھ کر انہیں تکے جا رہے تھے۔ عطیہ نے ٹوکا تو وہ کہنے لگے، میں فلکیات دان بن گیا ہوں، ستاروں کے جرمٹ کا مشاہدہ کر رہا ہوں۔ موسیقی کے علاوہ مغربی رقص بھی اقبال کی دسترس سے باہر تھا۔ عطیہ نے لکھا کہ اقبال ایما کے ساتھ رقص بھی کیا کرتے تھے، لیکن ایسے اناڑی پن کے ساتھ کہ ان کے قدم اکثر اوچھے پڑتے تھے۔ بعض ماہرین اقبالیات کے مطابق معاملہ صرف زبانی کلامی نہیں رہا تھا اور اقبال ایما سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ خود ایما کے کزن کی بیٹی ہیلا کریش ہوف نے سعید اختر دورانی کو بتایا تھا کہ ایما 1908 کے لگ بھگ ہندوستان جانا چاہتی تھی، لیکن ان کے بڑے بھائی اور خاندان کے سربراہ کارل نے انہیں اس دور دراز ملک میں تنہا جانے سے منع کر دیا تھا۔ دوسری طرف اقبال ہندوستان لوٹنے کے بعد بڑی شدت سے یورپ واپس جانا چاہتے تھے، جس کا اظہار انہوں نے نہ صرف کئی بار ایما سے بھی کیا بلکہ عطیہ کو لکھے گئے خطوط میں بھی اس کا اندیہ ملتا ہے۔ لیکن جس طرح ایما کے بڑے بھائی ان کے ہندوستان جانے کی راہ میں آڑے آ گئے،
تقدیر کی ایک عجیب ستم ظریفی کی روح سے بالکل اسی طرح اقبال کے بڑے بھائی ان کے واپس ولایت جانے میں رکاوٹ بن گئے۔ 9 اپریل 1909 کو وہ لکھتے ہیں، میں کوئی ملازمت کرنا ہی نہیں چاہتا، میرا منشا تو یہ ہے کہ جتنا جلد ممکن ہو اس ملک سے بھاگ جاؤں۔ سبب آپ کو معلوم ہے، میرے اوپر اپنے بڑے بھائی کا اخلاقی قرض ہے جو مجھے روکے ہوئے ہے۔ اخلاقی قرض یہ تھا کہ اقبال کی تعلیم کے اخراجات ان کے بھائی نے ادا کیے تھے اور وہ یورپ سے آنے کے بعد انہیں یہ رقم لوٹانا چاہتے تھے۔ وہ ایما کو لکھتے ہیں، کچھ عرصے بعد جب میرے پاس پیسے جمع ہو جائیں گے تو میں یورپ کو اپنا گھر بناؤں گا، یہ میرا تصور ہے اور میری تمنا ہے کہ یہ سب پورا ہوگا۔ تاہم یہ تصور، یہ تمنا ناکام حسرت بن گئی۔ اقبال کی زندگی کا یہ حصہ سخت مالی مشکلات سے نمٹتے ہوئے گزرا۔ اس تمام عرصے کے دوران ایما کی یاد ان کے دل سے کبھی محو نہ ہو سکی۔ وہ بڑی حسرت سے لکھتے ہیں، مجھے وہ زمانہ یاد ہے جب میں آپ کے ساتھ مل کر گوئٹے کا کلام پڑھا کرتا تھا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھی وہ خوشیوں بھرے دن یاد ہوں گے جب ہم ایک دوسرے کے اس قدر قریب تھے۔ میں زیادہ لکھ یا کہہ نہیں سکتا، آپ تصور کر سکتی ہیں کہ میری روح میں کیا ہے۔ میری بہت بڑی خواہش ہے کہ میں دوبارہ آپ سے مل سکوں۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ایک اور خط میں کہتے ہیں، آپ کا خط پا کر مجھے ہمیشہ بہت مسرت ہوتی ہے اور میں بے تابی سے اس وقت کا منتظر ہوں جب میں دوبارہ آپ سے آپ کے وطن میں مل سکوں گا۔ میں جرمنی میں اپنا قیام کبھی فراموش نہ کروں گا۔ میں یہاں بالکل اکیلا رہتا ہوں اور خود کو بڑا غمگین پاتا ہوں۔ ہماری تقدیر ہمارے اپنے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ ایما سے ملاقات کے 24 برس بعد 1931 میں گول میز کانفرنس کے لیے جب اقبال لندن گئے تو اس وقت